الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی ذات المحمدیت والآل عدد خلقک یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ معزز و محترم سامعین ذی وقار، ارشاد خداوندی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک جو لوگ اللہ کی دوستی اور محبت کا دم بھرنے لگتے ہیں ان سے ہم خوف اور غم اٹھا لیتے ہیں۔ اور یہ ضمانت مہیا کی ہے خوف و غم کے خاتمے کی اللہ نے بصورت اسلام، مسلمان ہونے کی صورت میں، اور ہمارے لیے اللہ نے جس دین کو پسند کیا اس دین کا نام دین اسلام رکھا، اور اسلام سراسر سلامتی کا دین ہے۔ اسلام سراسر سلامتی کا راستہ ہے، اور اسلام اور پیغمبران اسلام ان کی جو تعلیمات ہیں وہ جب پڑھنے سے انسان کے ذہن کی بند گانٹھیں کھلتی ہیں، جب انسان کے دل کے دریچے واہ ہو جاتے ہیں اور انسان کے اندر جذبہ و شوق پیدا ہوتا ہے اور اس کو کوئی چیز حاصل کرنے کا، کسی مقام پہ پہنچنے کا، کسی نئی دریافت کا شوق پیدا ہوتا ہے تو وہ ضرور کسی ایسی جگہ پہنچتا ہے جہاں اہل علم موجود ہوں، جہاں اہل علم موجود ہوں۔ چونکہ خود پروردگار عالم نے ہی ارشاد فرمایا کہ جب تمہارا دماغ جہالت کی تاریکیوں میں گم ہو جائے اور کسی بات کی خبر نہ رہے تو فاسألوا اہل العلم ان کنتم لا تعلمون، کہ دماغ کی روشنی کے لیے ضرور تم اہل علم اور اہل تحقیق کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرو تاکہ تمہارے دماغ روشن ہو جائیں۔ اور جب انسان دماغ کی روشنی حاصل کرنے لگتا ہے تو دماغی روشنی کے سبب سے انسان کے اندر آگے بڑھنے کی اور آگے دوڑ لگانے کی ایک ایسی قوت پیدا ہوتی ہے کہ جس میں اچھے اور برے کی تمیز نہیں رہتی۔ خالی عقل اور شعور سے، خالی عقل سے انسان جب آگے بڑھتا ہے تو انسان اچھے برے کی تمیز، حلال اور حرام کی تمیز
ختم ہو جاتی ہے. پھر اسے ایک ایسا آئینہ حقیقت چاہیے ہے جس آئینے میں اس کو اچھی شے اچھی نظر آئے اور بری شے بری نظر آئے، جس کو جائز جائز نظر آئے اور ناجائز ناجائز نظر آئے، جس میں نیکی نیکی نظر آئے اور برائی برائی نظر آئے، عدل اور ظلم میں اس کو فرق محسوس ہو جائے. تو اس وقت اس کو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ایک ایسا آئینہ اس کو میسر آ جائے کہ نیکی اور بدی کی پہچان مل جائے. اور نیکی اور بدی کی پہچان کے لیے پھر اسے اپنے قلب کی آئینے کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، دل کے آئینے کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. اور دل کا آئینہ اگر غفلت نے، سستی نے، گناہوں نے، بدکاریوں نے، ظلم نے، ناانصافیوں نے، چور بازاریوں نے، رشوت نے، تباہ کاریوں نے اگر اس کو دھندلا دیا ہو تو پھر اس میں حق اور باطل کی تمیز اور پہچان ختم ہو جاتی ہے. تمیز اور پہچان کیا ہو جاتی ہے؟ اب اس کو دور کرنے کے لیے کچھ لوگ وہ ہیں جو دماغوں کے زنگ اتارتے ہیں اور کچھ لوگ وہ ہیں جو دلوں کے زنگ اتارتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جو دماغوں اور عقلوں کے زنگ اتارتے ہیں اور کچھ لوگ وہ ہیں جو دلوں کے زنگ اتارتے ہیں. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ وہ لوگ جو دماغوں کے زنگ اتارتے ہیں عقلوں کے، فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ، تمہارے دماغ اگر جہالت نے اندھیر، خواہ صاحب تشریف آگے لے کہ تمہیں لوگ اگر تمہارے دماغ اگر عقل اگر مسدود ہو گئے ہیں، جہالت نے تاریک کر دیے ہیں اور کوئی روشنی اس کمرے تک نہیں پڑتی، لازمی ہے تمہیں کہ رات کی اندھیری میں ایک ایسی ٹارچ، ایک ایسی روشنی اور ایک ایسی لائٹ لو تاکہ گھر کے اندر پڑی ہوئی ہر چیز آپ کو الگ الگ نظر آنے لگ جائے. دیکھو، اور وہ جو روشنی ہے اور وہ جو ٹارچ ہے وہ ہے علم. وہ کیا ہے؟ جس سے دماغ روشن ہوتا ہے تو دماغ کے اندر پڑی ہوئی ہر شے کی پہچان حاصل ہو جاتی ہے. اور جب پھر اس میں تمیز کرنا مقصود ہو کہ یہ جتنی بھی چیزیں میرے دماغ میں پڑی ہوئی ہیں، اس میں کچھ مشرق سے آئی ہیں، کچھ مغرب سے آئی ہیں، کچھ ظاہر سے آئی ہیں، کچھ باطن سے آئی ہیں، کچھ اچھے راستوں سے آئی ہیں، کچھ برے راستوں سے آئی ہیں، کچھ جائز راستوں سے آئی ہیں، کچھ ناجائز راستوں سے آئی ہیں. اس میں تمیز پیدا کرنے کے لیے دماغ کے اندر جو پڑا ہوا ہے اس میں تمیز پیدا کرنے کے لیے پھر دل کے آئینے کا روشن ہونا ضروری ہے. اور پھر دل کے آئینے کے لیے ارشاد فرمایا گیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہارے عقل و دماغ میں جو علم ہے اس کی روشنی میں اگر تمہیں کچھ تمیز تمہارے دل میں نہیں پیدا ہو جاتی تو پھر اہل ذکر کے پاس جایا کرو. ان کے پاس بیٹھنے سے تمہیں خود بخود اچھے اور برے کی تمیز ہو جائے گی. یعنی ایک قوم آپ کے دماغ کو روشن کرتی ہے اور ایک قوم آپ کے دل کو روشن کرتی ہے. پہلے یہ دل اور دماغ کی روشنی صرف نبیوں کے پاس تھی، دونوں روشنیاں صرف انبیاء کے پاس تھی، پھر انبیاء کے نائبین کے پاس آئی. پر جب انسانی ضعف بڑھتا گیا، انسانی کمزوری بڑھتی گئی، اس کی قوت بڑھتی گئی، پھر یہ زاویے بھی تقسیم ہوتے گئے. کچھ اہل علم ہو گئے، کچھ اہل عرفان ہو گئے، اور پھر کچھ اس میں سے بھی ایسے لوگ ہیں جو اہل علم بھی ہیں اور اہل عرفان بھی ہیں. اس میں جو اہل علم بھی ہیں اور جو اہل عرفان بھی ہیں، جن کے دل بھی روشن ہیں اور جن کے دماغ بھی روشن ہیں. دل اور دماغ کی روشنی جب مل جائے تو اسی دل اور دماغ کی روشنی کا نام ہے اسلام. دل اور دماغ کی روشنی کا نام کیا ہے؟ اسلام. اب اسلام اگر یہ فرد کا مذہب ہو جائے تو فرد کی اصلاح ہو جاتی ہے. اگر یہ افراد کا دین بن جائے تو افراد کی
اصلاح ہو جاتی ہے۔ اگر یہ قوم کا دین بن جائے